بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ترجمان رسالہ ہے ماہنامہ وفاق المدارس ملتان، شمارہ نمبر 3 ربیع الاول 1426 اپریل 2005 کا رسالہ ہے، اور اس میں پہلا ایک ٹاپک ہے واقعات، کچھ ضروری باتیں ہیں نصیحت کی، زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں ابھی، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء تخلیق فرمائے ہیں، ان میں ہر عضو اور ہر حصہ اپنی الگ افادیت رکھتا ہے، یعنی اپنی الگ اس کا کام ہے، حیثیت ہے، الگ الگ کام ہے۔ کان سننے والا ہے، ٹھیک ہے، منہ بولتا ہے، زبان سے کھایا جاتا ہے، چکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی مختلف ضرورتیں ان مختلف اعضاء سے پوری ہوتی ہیں۔ شریعت نے ان مختلف اعضاء کے استعمال کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، ان پر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ ہر آنکھ انسانی جسم کے اندر ایک عظیم نعمت ہے، لیکن شریعت نے اس کے دیکھنے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں۔ اس سے پابند بنایا گیا ہے کہ بعض چیزوں کے دیکھنے میں اسے استعمال نہ کرے۔ یہی حال کان کا ہے۔ اس عضو میں اللہ تعالیٰ نے سماع یعنی سننے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن شرعاً ہر آواز کا سننا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ کل شادی وغیرہ میں گانے لگے ہوئے تو پھر کیا تھا؟ سننا نہیں تھا، کانوں کو بند کرنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کئی گناہوں کی بات ہو تو سننا نہیں ہے، بند کرنا ہے کانوں کو۔ اسی طرح زبان سے انسان کی کئی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ اس سے آدمی بولتا ہے، چکھتا ہے، اور سخت و نرم اور سرد و گرم کو ماکولات و مشروبات کی تمیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی زبان ٹھنڈا بھی بتا دیتی ہے، وہی زبان کیا بتا دیتی ہے؟ گرم ہے۔ زیادہ گرم ہو تو نہیں پیا جاتا، ٹھنڈا ہو تو نہیں پیا جاتا، سمجھ لی؟ ذائقہ بتا دیتی ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے۔ یہاں بھی شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے استعمال کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا کہ تم نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے یہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض، مندوبات، مستحبات اور نماز و جہاد کا ذکر فرمایا، اور حدیث کے آخر میں فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان تمام امور کی انجام دہی کا انحصار ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، کفی علیک ھذا، اس زبان کو اپنے خلاف استعمال نہ کرنا، اس زبان کو اپنے خلاف نہ استعمال کرنا۔ کیا مطلب؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت و تعجب ہوا تو آخر پوچھ ہی لیا کہ کیا جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، یعنی حساب کتاب ہوگا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ یعنی جس طرح ایک درانتی کاٹنے میں کارآمد پودوں اور بیکار گھاس پھوس میں تمیز نہیں کرتی، اسی طرح آدمی کی زبان جب جائز و ناجائز میں استعمال ہوتی ہے تو الٹے منہ جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبان کے استعمال میں نہایت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زبان صرف ایک کام نہیں کرتی بلکہ مختلف ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ درانتی ہوتی ہے نا، داتری جو پنجابی بولتے ہیں، کاٹیں گے تو کیا کرے گی؟ سب کچھ کاٹ دے گی نا، جو بھی گھاس ہوگا، پھول ہوں گے، وہ تو نہیں، اس کو تو کیا پتہ ہے پھول کٹ رہے ہیں یا گھاس یا جڑی بوٹیاں۔ جیسے ایک ہی شخص وزیر اطلاعات بھی ہو اور وزیر مالیات بھی، ایک ہی آدمی وزیر دفاع بھی ہو اور وزیر خارجہ بھی، ان وزراء کے مختلف محکموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زبان کو بولنا، چکھنا، ٹھنڈے اور گرم امتیاز کے مختلف کام سپرد کیے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اپنی زبان کو اپنے خلاف استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ دوسری حدیث میں ہے، من صمت نجا، ہر کے خاموش باشد، ٹھیک ہے جی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے، صرف وہ بات فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہر عمل، ہر طرز اور ہر ادا میں امت کے لیے ایک سبق پنہا ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر خاموش رہنے میں یہی تعلیم کی تھی کہ زبان کا استعمال بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہو، بلا شبہ بھلائی کی بات کرنی چاہیے، بولنے کے موقع پر زبان کھولنی چاہیے، لیکن بے محابہ بولنا، فضول بولنا، ٹر لائی رکھنا اور مسلسل بلا سوچے سمجھے بولتے چلے جانا نقصان دہ اور مضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یعنی جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور کیا جائے تو واقعتاً اکثر گناہوں کا منبع و مصدر یہی دونوں عضو ہیں۔ زبان ہی سے زیادہ تر دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، لڑائی کی جاتی ہے، زبان دراز کی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوکے ماری جاتی ہیں، ایک دوسرے کو تانے مارے جاتے ہیں، چغلیاں غیبتیں ہوتی ہیں، اسی سے غیبت کی جاتی ہے اور الزام تراشی کی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے، گالی دی جاتی ہے، فضول گوئی کی جاتی ہے، اسی سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بسا اوقات انسان کی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ بات کرنے والے کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس ایک کلمہ کی وجہ سے کہنے والا جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے، کفر والا کلمہ کہتا ہے۔ اس لیے دوستو، زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص زبان پر قابو پا لے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے آپ کو کئی آفتوں اور گناہوں سے محفوظ کر لیا، اور اس پر قابو پانا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں۔ اگر انسان کو زبان کی آفتوں کا دھیان رہے، ہر بات کہنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالے، ہر رات ان دن بھر کی گفتگو اور مکالمات کا محاسبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ بس فکر مند ہونے اور محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفاظت کریں گے کہ نہیں؟ جب اشارہ کیا جائے گا خاموش تو خاموش رہنا ہے یا پھر بولتے جانا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ جب کہا جائے پڑھنے کا، جتنی آواز میں کہا جتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس وقت پڑھنا ہے۔ اور ذکر بھی کرنا، جب کہا جائے دل میں ذکر کریں، زبان میں ذکر کریں، پھر ذکر کریں، ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ اللہ، زبان سے بھی کریں لا الہ الا اللہ۔ ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا تھا، 40 سال تک جو بھی سوال کیا جاتا وہ قرآن کی آیت میں سے جواب دیتی۔ کیا کرتی؟ قرآن کی آیت جو بھی ان کو سوال کیا جاتا نا، بھائی سلام سے بات ہوتی ہے تو وہ سلام ہماری طرح ہی کہتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتی سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ ان سے ملے، وہ ایسے راستہ بھول گئی تھی، ٹھیک ہے، تو سلام کیا تو سلام، انہوں نے سلام قولا من رب الرحیم کہا۔ کہاں سے آئی ہیں، کہاں جانا ہے، انہوں نے پوچھا نا، تو انہوں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی حج کے لیے آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اس طرف سے فلسطین وغیرہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، تو راستہ بھول گئی، آگے پیچھے بیٹے آگے پیچھے ہو گئے، اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، رش وغیرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں لگتا، کسی کی سواری آگے چلی گئی، کوئی پیچھے رہ گیا، سمجھ آئی، سارے تو سوار نہیں ہوئے ہوتے نا، اونٹوں کے اوپر سواری کے اوپر سامان ہوتا ہے اور خود پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر بہت سارے سوال کیے تو وہ جواب میں کوئی نہ کوئی آیت کہتی تھی، بیٹوں کے نام پوچھے تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ وغیرہ، اس طرح، یا یحییٰ خُذِ الکتاب بقوہ، اسی طرح، ٹھیک ہو گیا۔ تو فضول سوال کرتے تو وہ کہتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی جو بھی سوال کیا جاتا وہ کیا کرتے بھائی؟ قرآن کی آیت۔ بیٹے جب مل گئے تو اس نے بزرگ نے پوچھا یہ کب سے ایسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 40 سال سے ایسی ہیں، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، سوال کرتے ہیں تو جواب قرآن سے، تو وہ اس لیے کہ زبان کی حفاظت کی انہوں نے۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔
ٹھیک ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.